السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متن پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور آج اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام. یہ اللہ کے پاس حرمت والا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما رہا کہ بے شک ہمارے پاس گنتی کے حساب سے 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی عظمت والے ہیں. اور یہ عظمت والے مہینے نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اسلام دور جاہلیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی عرب ان مہینوں کی عظمت کرتے تھے، ان مہینوں کا ادب کرتے تھے. یہ 4 مہینے بہت ہی عظمت والے ہیں: ذیقعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب. 3 مہینے مسلسل ہیں: ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام. یہ دور جاہلیت میں بھی لوگ یہ مہینوں کا ادب کرتے تھے. عرب دشمنی کے لیے بہت مشہور، دشمنی پشتہ پشت دشمنی کرتے ہیں لوگ، اور قبیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے. اور ایسا ایک قبیلے کا اگر کوئی شخص دوسرے قبیلے والے کو قتل کر دے، اور یہ دوسرے، مثال کے طور پہ ایک بنو ہاشم ہے اور بنو امیہ. بنو ہاشم کے اگر کوئی شخص بنو امیہ کے جیسے قبیلے سے کسی کو قتل کر دے تو بنو امیہ کے جیسے لوگ جب تک زندہ ہے ان کے سردار کوشش کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے لوگوں میں سے کسی کا قتل کرے، بدلہ لے. اگر وہ انتقال کر جا رہے، مر جا رہے، تو اپنی اولاد کو وصیت کرتے کہ دیکھو بیٹے، ہمارے اوپر بنو ہاشم کا ایک قتل باقی ہے، فرض ہے، تم جب تک زندہ ہے ان میں سے کسی ایک آدمی کو قتل کرنا، بنو ہاشم کے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کرنا. پشتہ پشت یعنی نسل در نسل یہ جیسے دشمنی چلتی ہے قبیلوں میں، عربستان میں. مگر دور جاہلیت میں بھی جب ابھی اسلام آیا نہیں تھا، کوئی ایک دوسرے کا بھائی نہیں ہوا تھا، اسلامی بھائی نہیں ہوا تھا، اس دور میں بھی وہ لوگ اس مہینوں کا ادب کرتے. جیسا ہی ذیقعدہ کا چاند نظر آتا وہ اپنی تلواروں کو میانوں میں ڈال دیتے. اگر دشمن بھی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ ادب و احترام تھا. اس کو ادب ایسا احترام کرتے کہ اور ارباب کا بھی ایک وہ ہے کہ لوگ بڑے لوگ بولتے ہیں، اور تاریخ میں بھی آتا ہے کہ جیسے عرب کو ہم جب سوتے ہیں تو ہاتھ پہ مار کے اٹھاتے، گھر میں ہمارے اٹھو، تو عرب کو ہاتھ پہ مار کے جیسے نہیں اٹھانا، کیونکہ انہیں تلوار بازو میں رکھ کے سوتے. اتنے دشمن لوگ کے رہتے ہیں، ایسا ہاتھ مار کے اٹھائے سیدھا تلوار مار لیتا. لات پہ مارنا، لات سے مار کے اٹھانا، اٹھ بول. اگر دشمن بھی جو ہے ان کا ہے، خاندانی دشمن بھی ہے، تو یہ مہینوں میں اگر نظر آتا تو اسے گلے ملتے دشمنی میں. اور جیسا ہی سفر کا جیسا چاند نظر آتا پھر تلوار کوئی دشمنی شروع ہو جاتی. تو یہ عظمت والے مہینے ہیں. تو اسی میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام.
یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس کا تعلق اہل بیت اطہار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، جس میں اس مہینے میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا کہ اے محبوب، ہم آپ کے گھر والوں کو پاک کر دیے ہیں، پاک کر دیے۔ اب ہم ان کو گناہوں سے پاک کر دیے، تطہیر کر دیے، پاک کر دیے۔ تو صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر والے کون ہیں؟ تو فرمائے علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ آخری خطبہ دیے تو فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت۔ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملے۔ یعنی اہل بیت اور قرآن ایک رہتے، جدا نہیں ہوں گے، دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کردار زندگی گزارنے کا جیسے جو طریقہ بتا رہا ہے، اخلاق بتا رہا ہے، کردار بتا رہا ہے، وہ پورا کردار اہل بیت اطہار کی زندگی میں ملے گا، پورا کردار۔ ایک واقعے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ دعوت تھی، تو لوگ آئے تھے، دعوت دسترخوان بچھا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک غلام تھا، غلام سالن لے کے آ رہا تھا۔ جب سالن لا رہا تھا تو کچھ پیر میں کچھ تکلیف ہوئی، برن کچھ ہوا تو سالن کا کٹورا گر گیا، گرم گرم سالن تو گرم تھا، تو دعوت ہے، پورا پیٹ پہ گر گیا۔ آپ جلال سے اس کی طرف دیکھ، میں بھی غلام ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، فوراً قرآن پڑھا، بولا نیک ایمان والے وہ ہیں، اللہ کے جو اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ وہ اسے پی گیا غصہ، وہ آگے پڑھا، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، معاف کر دیا جاؤ، درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرنے والے ہیں، جا تم کو آزاد کر دیا۔ ادھر قرآن پڑھے، ادھر عمل شروع، یعنی عین قرآن ہوتے ہیں اہل بیت۔ ادھر آیت اللہ کا کلام سنے، ادھر عمل کر کے بتا دے رہے ہیں۔ غصے کو پینے والے ہیں، پی لیا بولے۔ ہمارے کو ذرہ اگر سالن گر جائے، گرم تو چھوڑو، خالی ایسا سالن اگر گر گیا تو کیسا دعوت میں جیسا کیسا غصے میں آتے، دیکھ کے نہیں لے کے جا سکتا، کیا کر رہا، گالیاں دے دیتے، کس انداز سے ہم گفتگو کرتے۔ اور وہی اہل بیت اطہار بولے کچھ نہیں، خالی دیکھیں، میں بھی غلام ہوں، کیسے اہل بیت کا غلام ہے، جانتا ہے ان کو کس طرح سے جیسے وہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ اہل بیت کو راضی کرنے کا طریقہ جانتا ہے، ان کو غصے کو جو ہے سو کنٹرول کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ فوراً قرآن پیش کریں۔ آج ہم قرآن پیش کریں، ارے جامعہ بولنے کے باتیں ہیں، یہ کیا ہے، خالی بولنے کے باتیں ہیں، کرنے کے ہے کیا؟ آؤ اللہ کی طرف، اور رسول اللہ کی طرف، دین کی طرف نہیں آتے، بولنے کے باتیں ہیں، خالی بولے تو ہوتا ہے کیا؟ صحابہ اور اہل بیت کر کے بتا کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسو میرے اہل بیت سے ڈرو، قیامت کے دن اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، اور لوگوں سے کہے کہ ایک وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھیل رہے تھے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھے کہ حسین کھیل رہے، آپ ان کو اٹھا لیے اور ان کو بچوں کو جیسے پیار کریں، بوسا دیے، پیار کریں، اور فرمائیں کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور
جو یا اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. آپ کو بہت محبت تھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اہل بیت میں سے ہے، اور آپ کے لوگ فی زمانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان کے اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ اے علی، تمہاری وجہ سے 2 لوگ دوزخ میں جائیں گے، 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے. یا رسول اللہ یہ ایسا کیسا؟ تو بولے کہ ایک گروہ یہ ہوگا کہ شدت سے تم سے محبت کرے گا، اور ایسی محبت کرے گا کہ دین سے نکل جائے گا، اور ایک گروہ شدت سے تمہاری مخالفت کرے گا اور تمہاری مخالفت میں دین سے نکل جائے گا. جو دین سے نکل گیا انہیں جان. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا دلیل ہے ایمان. صاحب اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمائیں کہ جو اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. جب اللہ جو ہے ہم سے محبت کر رہا تو جو ہے محبوب کہاں رکھتا ہے؟ حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں رکھیں. محبوبین کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور ایک دفعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے تھے. تو آپ یہ سب دونوں کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے، ادھر دیکھ رہے مسکرا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے رو رہے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ یہ میرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. تو فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 بڑے گروہ میں صلح کرائے گا. مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کرائے گا، سردار ہے میرا بیٹا. اور آپ واقعے میں صلح کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے صلح کی خلافت کے سلسلے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں. عظمت اہل بیت اگر ہم بیان کر لیتے بیٹھے تو بس بیان کر لیتے ہیں، چلے جا سکتے، ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ دونوں سے محبت کرتا ہے. ایک واقعے سے بھی ہم سمجھ سکتے کہ ایک دفعہ دونوں بھائی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا سیکھے. جب بچے لکھنا سیکھتے نا تو لکھنا سیکھنے کے بعد لکھے بورڈ پہ. آج تختی ہے، اس دور کی تختی پہ لکھ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جا کے بولے کہ بابا جان ہم دونوں میں خط کس کا اچھا ہے، ہینڈ رائٹنگ کس کی اچھی ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارے یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، دونوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کرے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جاتی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے تو اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے. اللہ کے رسول ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جاتا. کیسا کرنا؟ نہیں کام کرو، امی سے پوچھو. میں نہیں بولتا، میرے ہاتھ سے دونوں بھی اچھے ہیں، فیصلہ جو ہے سو امی سے کرا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آنے کے بعد جو ہے سب دیکھے پوچھے کہ امی ہم دونوں میں خط کس کا ہے، ہینڈ رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ بی بی فاطمہ نے ارے یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو نانا کے چہیتے نوازے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کر دی تو رسول ناراض ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جاتا. بولے میں فیصلہ نہیں کر سک رہی ہوں، کام کرو اپنے نانا سے کرا. نانا کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بولے کہ کس کا خط اچھا ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی. تو اللہ کے رسول بولے کیسا، کس کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. ابھی اسی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، سیب دے کے، جنت کا سیب دے کے بھیجا. دیکھیے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ سیب بھیجا ہے جنت سے،
اور کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کو ہوا میں اچھالو, دونوں کی تختی نیچے رکھ دو اور سیب کو ہوا میں اچھالو. جس تختی میں بھی اگر یہ سیب گرے گا اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے, ہوا میں اچھالے سیب رکھ دیے, سیب آدھا آدھا ہوا, ایک طرف آدھا ایک طرف آدھا. تو اللہ بھی ان کی ناراضگی نہیں چاہتا ہے. اللہ کے محبوبین بندے ہیں, تو ہم ان کی ادب کو احترام کریں. ہم محرم الحرام جب آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنتے ہیں, ہمیشہ سنتے ہیں, میں سنتے ہیں انشاءاللہ سمجھیں گے اس کو. اور اس میں افسوس میں ہم رہتے ہیں کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ کو شہید ہونے کا علم پہلے سے تھا, ایسا نہیں کہ جیسے آپ جا کے شہید ہو گئے, آپ کو علم پہلے سے تھا کہ آپ شہید ہونے والے, مگر اس کے باوجود بھی آپ شہید ہوئے. اس واقعے کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مگر آج ہم یہ سمجھنا ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے, اور ہم چھوڑ دیے اہل بیت اطہار کو. آج ہم جو رسوا ہے اہل بیت اطہار سے, ہم جو ہے سو چھوڑنے کی وجہ سے, ان کا دامن ہم چھوڑ دیے, ان کا ساتھ ہم چھوڑ دیے. جو مقام جو دینا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی فاطمۃ الزہرا, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام, جو ادب و احترام ہم کرنا ہے, اور آپ کے نقش قدم پہ جو ہم کو جو چلنا ہے, ان کا ساتھ جو ہم کو پکڑنا ہے, دامن جو پکڑنا ہے, ہم چھوڑ دیے. اس واسطے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ایک حدیث میں ہے, روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت مثل نوح کی کشتی کے مانند ہے. یعنی نوح علیہ السلام کے جو عذاب آیا بارش کا, تو اس وقت آپ کشتی بنائی تھی, اور کشتی میں جو سوار ہو گئے وہ محفوظ رہے عذاب سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل ہے, جو اس میں سوار ہو گیا انہیں بچ گیا. تو اہل بیت کا دامن ہم جب پکڑ لیں گے تو ہم بچنے کا امید ہے. نہیں, ہم اپنے عمل سے تو جیسے کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے کہ بھئی میرا یہ عمل ہے قبول کرو, نہیں ہے. محبت اہل بیت ہے تو جیسے ہماری ایک امید ہے کہ ہم کو جیسے اللہ تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر سکتا. اگر ہم اپنے اعمال سے, اپنے اس پہ دم پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے بول کے اگر سمجھے رہے تو یہ ہماری بہت بڑی, ہماری جو سنا کم علمی ہے, یا پھر ہمارا جو سنا تکبر ہے. ہم اپنے عمل سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے عمل سے ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو. اور اہل بیت کی محبت کے لیے ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. سال میں ایک ہی بار کر رہے ہیں, جبکہ ہر ہفتہ کرنا ہم, یا پھر جیسے ڈیلی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہنا, تذکرہ کرتے رہنا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس کسی سے محبت ہوتی ہے, بندے کو جس کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے, اسی کا ذکر کرتے رہتا ہے. مثال دیکھو, کوئی اگر کرکٹ کا چاہنے والا ہے, کوئی اگر کرکٹ کا چاہنے والا ہے تو انہیں کرکٹ کا ہی ذکر کرتے رہتے. ارے آج ان کا میچ, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, آج یہ سو پاکستان انگلینڈ کا میچ ہے, آج فلاں کا میچ ہے, ارے حضرت نے اتنے رن مارا, ارے ٹنڈولکر 0 پہ آؤٹ ہو گیا, ارے دھونی جو ایسا کھیلا. دیکھو کرکٹ کے میں ایسے بات کرتے رہتا ہوں, ہر ٹیم کے تعلق سے جانتا ہے. دنیا میں کرکٹ کے کتنے ٹیمیں ہیں, کون سا پلیئر ہے, کون آل راؤنڈر ہے, کون خالی بیٹسمین ہے, کون سی ٹیم کا اوپنر کب آتا, خالی اس کے بس انہیں کرکٹ کے اس میں رہتا. اور اگر کوئی فلموں کا شوقین ہے, فلمیں دیکھنے کا اگر شوقین ہے تو انہیں ہمیشہ فلموں کی گفتگو کرتا. تو یا اللہ کے رسول فرما دیے حق ہے, بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے
تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو ہم خالی دعوے دار ہیں، ہم خالی دعوے دار ہیں اہل بیت کی محبت کے، مگر حقیقی میں اہل محبت نہیں. اگر ہم کو اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ہم بھی ان کا ذکر کرنا، ذکر کرتے رہنا. ایسا نہیں کہ جیسے سال میں ایک ہی بار کرتے ہی رہنا ذکر، سال بھر ان کا ذکر کرتے رہنا، ہمیشہ زندگی بھر ان کا ذکر کرتے رہنا. تو ہم بچنے کے جیسے ہماری امید ہے. اللہ کے غضب سے بچنے کا ہے، اللہ کی قہاریت سے اگر بچنا ہے، اللہ کی جباریت سے اگر بچنا ہے تو محبت اہل بیت. کیونکہ اہل بیت سے جب ہم محبت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور آپ بھی ہم سے محبت کریں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا. تقاضا ہے یہ. بغیر اہل بیت کے محبت کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آپ لوگ، آپ کی عظمت اتنی ہے کہ بس بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، کم نہیں ہوتی. ہماری زندگی ختم ہو سکتی مگر آپ کی عظمت کم نہیں ہوتی. اتنے واقعات ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے. بس محبت پیدا کرنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے تو تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرتے رہیں. اور ایک بار فرمایا کہ تم جس کا ذکر کثرت سے کرتے ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. دو چیزیں فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کہ بندے کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور ایک چیز فرمائے تم جس کسی کا ذکر کثرت سے کرتے ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہم کو اگر اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرنا، کیونکہ ہماری کامیابی کا دار و مدار اہل بیت سے محبت ہے. ایمان کی نشانی ہے. جو ایمان والا ہے انہیں اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے انہیں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. اور محبت کا دعویٰ یہ ہے، محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ محبوب، ہم وہ عمل کریں جس سے کہ محبوب راضی ہو. ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں محبت کا اہل بیت سے، تو ہمارے اعمال ایسے ہونا جو اہل بیت کو پسند ہو. اہل بیت کو پسند والے عمل کرنا. جو پسند نہیں ہے اہل بیت کو عمل، وہ عمل نہیں کرنا. ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق ایسے ہونا جو اہل بیت کو پسند ہو. اہل بیت کے اخلاق ہم اپنانا. آپ کے پاس سے کوئی حاجت مند خالی نہیں جاتا. ہمارے پاس آتے لوگ چلے جاتے. ہماری جتنی استطاعت ہے اتنا کرنا. پوری پونجی اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیے. ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچہ کرو بولے تو جیسے سوچتے، 4 وقت سوچتے، سوچ کے اللہ کی راہ میں خرچہ کرو. اپنی استطاعت کے حساب سے خرچہ کرو. اللہ تعالیٰ جتنی استطاعت دیا، 10 روپے کی دیا 10 روپے کرو، 10 لاکھ دیا 10 لاکھ کرو، اگر اللہ کی راہ میں خرچہ کرو. اہل بیت نہ صرف مال بلکہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، بلکہ خود بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. ہم خالی ذرا سا مال اور ذرا سا جیسے وقت دیو بولے اللہ کی راہ میں ہم تیار نہیں ہوں. پھر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ، کیا ہم سچے دعوے دار ہیں؟ ہم سچی محبت کر رہے ہیں اہل بیت سے؟ اہل بیت ہر عام دین پہ قائم تھے اور ہم دین کو سمجھنے کے واسطے، دین کو حاصل کرنے کے واسطے تیار نہیں. اہل بیت کی زندگی پوری دین پہ گزری ہے، دین سے ذرا نہیں ہٹے. اور ہم دین کو سمجھنے کے واسطے، دین کو حاصل کرنے کے واسطے تیار نہیں. دین آپ دین سمجھیں گے بولے تو کوئی آنے کے واسطے تیار نہیں. کوئی تیاری نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے. دین ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کائنات بنایا دین کے واسطے،
کائنات کی تخلیق ہوئی دین کے لیے، مگر ہم دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ہم دعوے کر رہے ہیں. ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو ایسا کرتے ہیں، بس ہم سنیں ہمارے بڑے لوگ بولتے کہ بچے جیسے پہلے محرم میں جیسے کھیلتے تھے پھرتے تھے، حسین کی دوستی بولو یارو دین بولو، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر دوستی ہے تو بولو دین، یعنی دیندار ہے، دین پہ عمل کر رہے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں. یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی ہے تو دین میں، دوستی اگر کر رہے ہیں تو دیندار ہو، دین حاصل کرنا، دین پہ عمل کرنا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں. نہیں تو پھر بیکار ہے. اب تو ہم تو نہیں سنے، خالی بڑے ان سے سنتے ہیں کہ جیسے 10 محرم کو بچے بول لیتے پھرتے تھے کہتے کہ امام حسین کی دوستی بولے یارو دین. اگر امام حسین سے جیسے دوستی ہے تو دین ہے، دین حاصل کرے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی، دین حاصل نہیں کرے تو پھر نہیں. ہم موت کب ہے نہیں معلوم، کس کی موت کب ہے نہیں معلوم، تیاری کر لینا ہے، تیاری کر لینا ہے، تیاری کرنا، تیاری کر کے گئے تو کامیاب. ہم ایگزام دینے جاتے ہیں 10th کا، انٹر کا، ڈگری کا، اس سے پہلے پوری تیاری کرتے، ہر چیز کی تیاری کرتے، سوالات جوابات کی تیاری کرتے، اور سب ہو جانے کے بعد جب ایگزام کے دن جاتے ہیں تو اس دن اپنے ساتھ ہال ٹکٹ، پین، یعنی جو چیز کی وہاں ضرورت ہوتی ہے ایگزام سینٹر میں وہ چیز اپنے ساتھ رکھ کے جاتے، خالی لے جاتے. جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پیڈ ہے، پینسل ہے، پین ہے، ربر ہے، ہال ٹکٹ ہے، اسکیل ہے، جن جن چیزوں کی ایگزام ہال میں ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں لے کے جاتے. اب ہمارا جیسے مرنے کے بعد ایگزام ہے، مرنے کے ساتھ ہی ایگزام ہے ہمارا، تو اس کی تیاری کیا کر کے رکھے؟ اس کی تو تیاری ہی نہیں کر رہے ہیں. اس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں ہے، ہمارے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ہمارے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کو جواب دینا ہے. ہم یہ اللہ والوں کا جیسا کمال ہے، یہ اللہ والے جب اپنے معتقدین مریدین جب آتے ہیں تو انہیں موت یاد دلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کی محبت دل سے نکالتی. جب تک کثرت سے موت کو یاد کریں گے دنیا کی محبت دل سے نکلتی، دنیا کی محبت نکلی تو اللہ آتا، جب اللہ آ گیا دل میں تو نہیں کامیاب. تو دل سے دنیا کی محبت نکالنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرنا. بھول جاتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد، بھول جاتے ہیں، ارے پھر آنے کا جیسے بھول جاتے بول کے جیسے اللہ علیہ جیسے اکثر و پیشتر جیسے موت کا تذکرہ کرتے، اس لیے کہ دنیا کی محبت دل سے نکالنا. اور جب تک دنیا کی محبت دل میں ہے اللہ دل میں نہیں آتا. اللہ کو دل میں لانا ہے. ہم جو دعا کرتے تیری محبت پہ اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آتی، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی محبت ہمارے دل سے نکالنا. کیسا نکلنا دنیا کی محبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا. موت کو یاد کرنا ہونا تو موت 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 پر کے بیٹھیں گے کیا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا مطلب مرنے کے بعد زندگی کیا ہونے والی ہے ہماری، اس کی طرف توجہ دیتے رہنا. ہم کبھی بھی مر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میں ایک سلام نماز پڑھنے کے بعد میں ایک سلام پھیرتا ہوں، اس کا دوسرا سلام پھیرنے تک کا میرے کو بھروسہ نہیں ہے، یعنی میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں. موت اتنی قریب ہے. تو
سب موت 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 موت، اسرائیل علیہ السلام کو لیتے بیٹھیں گے. ہماری توجہ اس طرف ہونا، ارے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم مرنے کے بعد جواب دینا ہے، ہم دنیا میں کیا کریں؟ جاگتے ہی اللہ تعالیٰ جیسے سوالات کر رہا، 3 سوال کر رہا جاگتے ہی، اور ان سوالوں کے جوابات بھی بتا دیا. اگر ہم تیاری نہیں کریں، یہ ہماری جیسے کوتاہی ہے. اس کے جوابات بتا دیا، بتا دینے کے بعد بھی ہم تیاری نہیں کر رہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تیاری نہ کریں. کون سی بھی چیز کی کامیابی بغیر تیاری کے جیسے نہیں ہوتی. مثال سمجھنے کے سے کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنل جب میچ کھیلتے ہیں، 2 ٹیمیں جب کھیلتی ہیں تو جا کے کھیل لیتے. کیا ایسی چیز؟ پہلے پریکٹس کرتے نہیں کرتے؟ مقابلے کی پریکٹس کرتے. ہم ایگزام دینے جا رہے ہیں، جا کے ایگزام دے دیتے. پہلے تیاری کرتے. تیاری کرنا ہے. تیاری کیسا ہوتی ہے؟ علم دین سے ہوتی. دین کو سمجھنا، دین پہ عمل کرنا، دین کو سمجھنا اور اس پہ عمل کر رہے تو جیسا موت کی تیاری ہوگی. اور دین پہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے. ہمارا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہوتا. اگر ہم دین کو حاصل کریں تو دین کو اگر ہم حاصل نہیں کریں تو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں. ہم کو اہل بیت سے جیسے محبت کا ہم جیسے جو دعویٰ کر رہے ہیں تو دین کو حاصل کر رہے ہیں. خالی نہیں، خالی ہو ہم محبت کرتے بھائی وہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یزید شہید کر دیا بول کے جیسے آپ کی شہادت کے واقعات سنے، 2 آنسو بہا لیے، ختم. نہیں، محبت کے دعوے دار ایسا نہیں ہو سکتا. محبت جب کر رہے، جب کسی سے محبت کرتے تو اس کی ہر چیز کو جیسے محبت کرتے، اس کی ہر چیز سے محبت کرتے اور ایسا عمل کرتے جس سے کہ جیسے چاہنے والا خوش ہو. مثال ایک سمجھنے سے، ایک چھوٹا بچہ ہے، باپ اس کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے تو انہیں ایسی حرکت کرتا ہے جس سے کہ جیسے بچہ خوش ہو جبکہ اس کے قابل نہیں ہے. مگر پھر بھی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسے حرکتیں، یعنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا. کبھی جیسے گھوڑا بن جاتا، کبھی کچھ بن جاتا، کبھی کچھ کرتا، یعنی اپنے بیٹے کو خوش کرتے رہتا. تو ہم بھی جو ہے سو محبت کر رہے ہیں اہل بیت سے تو ہم بھی ایسے عمل کرنا جس سے وہ خوش ہو. ان کو خوش کرنے والے اعمال کرنا. تو ان کو خوش کرنے کا عمل ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو حاصل کرنا، دین پہ عمل کرنا. دین پہ عمل کریں تو جیسے ہم ان سے محبت کرنے کے قابل ہوتے، یعنی ہم ان کے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا. نہیں تو پھر ہم خالی جیسے دعوے دار رہیں. محبت کے ہم خالی دعوے دار نہیں ہونا ہے بلکہ حقدار ہونا ہے، یعنی ان سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہونا. تو جیسے دین پہ عمل کرنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم جو ہے سو انشاءاللہ اور مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آنے والے ہفتے کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی شہادت کیا ہے. خالی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اس کی شہادت کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. بیولی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہم کو اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اہل بیت کی حقیقی محبت ہم کو ڈال دے. جیسا وہ چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ ہم کو بنانا چاہتے تھے ویسا ہم کو بنا دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.